اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ وہ 70 آدمی جو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے بھی ایک الگ سے کہانی شروع کر دی وہاں۔ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی، تورات دی اور واپس آنے کا حکم دیا، کہا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کا حکم دے اپنی امت کو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے، جو 70 آدمی انہوں نے کیا کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ موسیٰ اب ہم ایمان نہیں لائیں گے اس کتاب پر اس وقت تک جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یہ دیکھو وہاں کچھ اور کہانی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 گئے وہ کچھ اور کہانی پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کو تب مانیں گے، تبھی مان لائیں گے، اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ اور اتنا بیہودہ قسم کا یہ مطالبہ تھا، جاہلانہ قسم کا مطالبہ تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے اوپر بجلی گر گئی اور تم مر گئے۔ 70 کو مار دیا اللہ نے، مار دیا وہیں پر، ان کو موت آ گئی، ان کو بجلی ان کو اوپر گری اور ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا، میں کیا جواب دوں گا قوم کو؟ قوم تو میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ 70 آدمیوں کو لے کے گئے، موسیٰ کیا کیا تم نے ان کا؟ اللہ سے دعا کی، مولا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، منتخب شدہ لوگوں کا یہ حال کہ وہ ایک ایسا مطالبہ کر کے موت کا شکار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم تو ان کی وجہ سے ہم کو آزمائش میں ڈالے گا، معاف فرما دے۔ سیغفرنا ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری موت کے بعد تم کو دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا کر دیا ہم نے۔ کتنا بڑا انعام رب نے کیا ہے اس قوم کے اوپر، 70 کے 70 زندہ کر دیے وہیں کی وہیں۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، ذمہ داری پوری کرو۔ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ کیا ہے تمہاری زندگی کا مقصد؟ یہی ہے کھا پی کر کے مر جاؤ؟ جب ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، اس مطالبے کو پورا کرو جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی عبادت کب کرو گے؟ یہ شکر گزاری ہے رب کی۔ اللہ نے فرمایا کہ کتنا بڑا انہوں نے مطالبہ کیا، ان کو موت دینے کے بعد بھی ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور ادھر بچڑے کی پوجا کر کے اتنے بڑے جرم کے یہ مرتکب ہوئے، پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ حالانکہ اگرچہ ان کی سزا قتل رکھی گئی، لیکن آخرت میں تو پکڑ سے بچیں گے۔ اور آئیے کیا اللہ نے ان کو تمہارے اوپر انعام کیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ جب سمندر کو پار کیا تو پورا کا پورا صحرا ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ چڑیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلسل چلتے رہنے کا حکم ہے، کیونکہ اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد کی جگہ پر جا رہے ہیں۔ کہاں ہے آبا و اجداد کی جگہ؟ فلسطین۔ بہت گہرا تعلق ہے، انبیاء کی سرزمین۔ فلسطین میں ہی تھے پہلے، مصر آئے، مصر سے پھر سے فلسطین بھیجا جا رہا ہے۔ مصر کیسے آئے فلسطین سے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے تو فلسطین میں رہ گئے اور دوسرے بیٹے کہاں رہ گئے؟ مکہ میں بسا دیا گیا اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں بسایا، تو ان سے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام، ان کی یہ اولاد ہے بنی اسرائیل۔ اور پھر اپنے وہی یوسف علیہ السلام کی طرف آپ چلے آئیے، سورہ یوسف میں جو ذکر ہے 12 بیٹوں کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں 12 قبیلے بھی اسی لیے ان کے بنے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیل کے۔ تو مصر کیسے پہنچے وہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے جو ہے گیم کھیلا،
ان کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں سے نکال کر کے جو قافلہ تھا مصر میں جا کر کے بیچ دیا۔ مصر میں بیچنے کا نتیجہ کیا، دھیرے دھیرے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا اور بھائیوں کو بلا لیا، کہاں پر؟ مصر بلا لیا، مصر میں ہی رہنے لگے، مصر میں ہی رہ رہے تھے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، وہاں جو ہے حکومت قبطیوں کی آتی ہے، اور قبطی جو ہے فرعون بنی اسرائیلیوں کو، آگے کافی وقت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، پھر مصر سے اب ان کو حکم دیا گیا کہ اب ان کو لے کر کے فلسطین جاؤ، پہنچو۔ اسی لیے یہ سمندر پار کر کے کہاں جا رہے تھے؟ فلسطین۔ راستہ اتنا سخت ہے، پرخطر ہے، سایہ ہے، اور نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس صحرا کے تپتی ہوئی ریت میں اور کڑکتی دھوپ میں تمہارا انتظام ہم نے کیسے کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کے ذریعے تمہارا سایہ کیا تمہارے سروں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر رہی ہے، بادل اوپر سے جو ہے سایہ کی ہوئی چلتے چلے جا رہے ہیں، جیسے وہ چل رہے ہیں ایسی بادل چل رہا ہے۔ اللہ کا یہ انتظام، اور ایسی جگہ پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر منہ و سلوہ نازل کیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے منڈراتے رہتے تھے سروں کے اوپر، ان کو ذبح کرتے اور کھاتے تھے۔ اور من ایک میٹھا پانی تھا جو آسمان سے نازل ہوتا تھا، اور اس کے یہ لوگ پیتے تھے۔ ایسے صحرا کی جگہ میں کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، سائے کا انتظام۔ اور تم سے کہا گیا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے پاکیزہ اس میں سے کھاؤ۔ یہ سب کچھ انتظام کرنے کے باوجود تمہارے اوپر جو ذلت آئی، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ظلم ہرگز نہیں کیا، یہ خود ظالم تھے۔ اللہ کا عذاب ان پر آیا تو یہ خود ظالم تھے۔ کتنے بڑے بڑے انعامات کی تصور کر سکتے ہیں؟ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں وہ چیز پیدا کر کے دکھا دیں گے۔ بادلوں کے سائے اللہ کر چکا ہے، سمندروں کے اندر راستہ کر کے دکھا دے کوئی؟ ایک ذرا سی نہر کو پاٹنے میں کتنا وقت لگتا ہے، نہر کے اوپر پل بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ نے سمندر کے اندر راستے بنائے۔ آج سبھیتا کی بات کر رہے ہیں، آج جو ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، سائنس کی بات کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، بہت پہلے سب کچھ ہو چکا۔ اتنی اسپیڈ، اب کتنی بھی اسپیڈ آ گئی ہو، کیا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت آیا تھا کے لیے تخت آیا تھا بلقیس کا، اس کی اسپیڈ سے زیادہ ہے؟ 1500 کلومیٹر کتنی دیر میں تخت لایا گیا؟ کتنی دیر میں؟ پلک جھپکتے ہی، پلک جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے کے ٹائم نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے 1500 کلومیٹر کا اسپیڈ ہے کہیں پر۔ آج سب سے زیادہ لائٹ کی اسپیڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیں پلک جھپکنے سے پہلے کتنا وقت لگتا ہے پلک جھپکاتے ہوئے، اس سے بھی پہلے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ تخت جو لا کر کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ اسپیڈ، کتنی بھی اسپیڈ آپ بڑھا لیں، یہ اسپیڈ نہیں پہنچیں گے قیامت تک، کتنی بھی سائنس میں ٹیکنالوجی میں نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا انعامات کیے تھے، مزید تذکرہ۔ وَإِذْ ندخلوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں تم جو ہے داخل ہو جاؤ، اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو، اور جب اس کے دروازوں میں داخل ہونا تو جھک کر کے جانا، عاجزی کے ساتھ جانا، کرتے ہوئے نہیں جانا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے جانا کہ ہمارے پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایمان نیکی کرنے والوں کے اندر مزید ہم اضافہ کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہتے جانا، اپنے گناہ کو یاد کرتے ہوئے جانا، جھک کر کے جانا، عاجزی سے جانا، اکڑتے ہوئے نہیں جانا جب اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو اللہ نے ان سے کہی تھی، وہ کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیا۔ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ اتنی سرکش،
اور اللہ کے انعام اس کے اوپر اتنے سارے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا ان پر. دیکھیے انعام اور عذاب دونوں ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو انعام جب ہم کر سکتے ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم پکڑ نہیں سکتے. اس امت کے لیے بھی تنبیہ ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اس امت محمدیہ کو سب سے اونچا مقام دیا ہے تو پھر ہم اس سے یہ مقام چھین نہیں سکتے. آج مسلمان سے زیادہ ذلیل قوم ہے یہاں پر. وجہ یہی ہے کہ جو مقام اللہ نے دیا تھا، اللہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جب ان سے اتنے بڑے انعامات دے کر کے ہم نے چھین کر کے ذلیل و رسوا ان کو کیا، تمہارے ساتھ جو بھی اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا، اس کے وعدوں کو اور اس کی تعلیمات کو ٹھکرائے گا، اس کے ساتھ یہی کریں گے ہم. آپ یہ دیکھیں اس ایسے ماحول میں صحرا ہے، پہاڑ ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، ایسا لگ رہا ہے جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ فوراً ان کے مطالبے کو پورا کر رہا ہے اس سفر کے اندر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ پیاس لگی ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہیں؟ کہیں سے کہیں پانی نظر نہیں آتا جی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ پتھر کے اوپر مارو لاٹھی کو اپنی. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اللہ نے ظاہر کر دیے اس پتھر سے. پتھر، لاٹھی اور ڈنڈے سے پتھر ٹوٹا ہے آج کل؟ ٹوٹا کبھی؟ اللہ تعالیٰ لاٹھی ڈنڈے میں اور تنکے میں بھی طاقت پیدا کر دیتا جب چاہے تو. کمزور نہ سمجھے کسی کو، یہ نہ سمجھے بہت کم ہیں، یہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور شرک کا اڈا ہم جتنا چلائیں. اللہ تعالیٰ نے پتھر کتنا مضبوط ہوتا، لاٹھی ڈنڈا کتنا کمزور ہوتا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پتھر کو توڑ رہا ہے اور 12 چشمے اس کے سے جاری ہو گئے. جس کو اللہ طاقت دے دے وہی طاقتور ہے، جس میں طاقت پیدا کر دے وہی طاقت ہے، ورنہ یہ ظاہری جو کچھ بھی دکھ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کو بھی اپنی طاقت پر غرور و گھمنڈ ہے بچا کوئی نہیں ہے. اللہ نے ختم کر دی، مٹا کر کے رکھ دیا ہے. 12 چشمے ظاہر کر دیے، نکال دیے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے پینے کا. دیکھیے 12 قبیلے، 12 چشمے، ہر ایک کے لیے سیپریٹ بالکل انتظام کر دیا اللہ نے پانی پینے کا. اور پھر کہا گیا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. دیکھو اللہ کی روزیاں ہیں، کھاؤ پیو، کوئی منع نہیں، لیکن زمین میں فساد نہیں پھیلانا، نافرمانی مت کرو رب کی. اللہ کے حکموں کو فوراً کے فوراً مت توڑو. آنکھوں کے سامنے انعامات ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہیں. جس بات کا اللہ حکم دے رہا ہے اس کا جسٹ الٹا کرو گے. اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا آج مسلمان جسٹ الٹا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا مثال دے دوں ایک آدھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب تم مسجد کے اندر داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ بیٹھو، حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا کرتے لوگ، مسجد میں جیسے جاتے پہلے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا. نبی کہیں بیٹھو مت پڑھو، وہ کہے بیٹھو پھر پڑھو، الٹا ہی تو کرے. ایک مثال ہے، سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں جو نبی کے جسٹ خلاف کر رہے ہیں، سنت کی جسٹ مخالفت کر رہا ہے مسلمان. ان کا بھی یہی حرکت تھی، جو اللہ نے حکم دیا جسٹ الٹا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، جو بات کہی گئی تھی اس کو فوراً بدل کر کے دوسری بات کہہ رہے ہیں، تاکہ یہ کہہ کر کے جانا تھا تم کو، لیکن نہیں، دوسری بات کہہ کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیا انعام تمہارے اوپر نہیں کیا ہے. تمہاری قوم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا،
موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا جو ہے ہم کو اب چلتا نہیں، ایک کھانا کھاتے کھاتے گوشت بھی اگر ملے تب بھی جو ہے کھاتے کھاتے وہ پریشان ہو گئے، کہا اب ہم کو ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا موسیٰ، اب ایسا کرو فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ ہمیں زمین سے جو نکلتی ہیں ساگ، ککڑی، گیہوں، دال اور پیاز، یہ سب چاہیے۔ اب کھانا نہیں، فری والا کھانا نہیں، فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی نہیں، آدمی کو فری والی چیز کی کبھی قدر ہوتی نہیں، جو محنت سے ملتی ہے اس کی قدر۔ دین فری میں ملا، آج ہے قدر اس کی، کیوں؟ فری میں ملا، صحابہ نے سب جان و مال قربان کر کے لیا، تو ان سے پوچھو دین کس کو کہتے؟ دیکھو صحابہ کی زندگیوں کے اندر کیسی قربانی ہے جی، لیکن ہمیں فری میں جو مل گیا، فری کی ملنے والی چیز کی قدر کیا ہوتی؟ ارے بہترین تازہ گوشت، اور پھر اس کے اوپر سے مشروب بہترین، کولڈ ڈرنک لوگ پی رہے ہیں، اپنے لیے بیماریوں کا اڈا پیٹ میں بنا رہے، مشروب میٹھا اس کے اوپر سے مل رہا تھا، بہترین اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام۔ کہا کہ اب نہیں برداشت ہوتا موسیٰ، یہ نہیں کھا پائیں گے، اب ہم کو زمین سے جو نکلتا ہے وہ چاہیے، اب زمین سے جو نکلتا ہے وہ چاہیے، تو چلو جو تو کھیت کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس قدر جہالت ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے تمہاری عقل کو ماتم کیا جائے، جو بہتر چیز ہے اس سے بدل کے ہلکی چیز اور بری چیز لے رہے ہو، گھٹیا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو بہتر چیز کو بدل پا کر کے، ارے ہو کیا گیا تم کو؟ ایک بہتر چیز کو بدلنے کا مطالبہ کر رہے ہو گھٹیا چیز سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا، اب چلو شہروں میں اتر جاؤ، جو تو بو، اور جو کچھ بھی تم نے مانگا ہے وہ ملے گا، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم نے سوالات کیے سب زمین میں ملے گا، جو تو بو، اور اس میں سچائی کرو، خوب محنت کرو، جو وقت عبادت کے لیے لگنا چاہیے تھا ہیں، اب وہ جو لگ رہا ہے کھیت جوتنے بوتنے میں، جوتنے بونے میں لگ رہا ہے نا، اب بھائی ویسے کھانا ہی تو تھا نا، کھانا فری میں مل رہا تھا، اب وہ فری میں مل رہا تھا تو آسانی سے مل رہا تھا، اب مشکل سے ملے گا، وقت ضائع کرنا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، عبادت کا بھی وقت چلا گیا۔ ہمارے یہاں لوگوں سے کہو نماز کے لیے، ارے وقت کہاں ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ارے ٹائم نہیں ہے کیا ہے، یہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اسی لہسن پیاز میں لگا دیا، بنی اسرائیل کی طرح، لہسن پیاز دال ککڑی اسی میں لگائے ہوئے ہے نا، تو ٹائم ظاہر سی بات ہے وہاں پر بچتا تھا، اس ٹائم کو ادھر اس میں لگایا، اب ہم بھی وہی لگائے چلے جا رہے۔ اللہ نے پھر آگے کیا فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب آپ فیصلہ کرو صحیح، اتنے سارے اللہ کے نام اور اتنی نافرمانی، تو پھر کیا نتیجے میں ملے گا؟ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو نچھاور کر دیا، چھا گئی ذلت و مسکنت، ذلیل کر دیا ان کو، اور اللہ کا غضب لے کر کے یہ لوٹے، ذالک بأنہم، یہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ بأنہم کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اس کو ٹھکراتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا، ذالک بما عصوا، اور انہوں نے مسلسل نافرمانیاں کیا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور گناہوں میں سرکشی میں حد سے زیادہ گزر گئے۔ یہ چار وجوہات اللہ نے گنائی ہیں، ہمارے یہاں پر دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے جو دیے تھے وہ سب ذلت اور رسوائی کے ساتھ مسکنت میں تبدیل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کر کے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اور نصارہ کو، خاص طور سے یہودیوں کو نصیحت کی کہ دیکھو تمہاری آبا و اجداد کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، کیا جو کچھ بھی کیا اس کے ساتھ ان کو ویسا ہی رزلٹ ملا، تم بھی اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے
تو یہ سمجھ لے نا کہ تمہارا بھی کوئی عزت و مقام نہیں رہے گا۔ اور یہ تمہید اس لیے باندھی جا رہی ہے کہ یہ قوم اب اس کی اہل نہیں رہی ہے کہ اس کو فوقیت و فضیلت دی جائے، اب اس کو اتار کر کے نیچے امت محمدیہ کو ہم اوپر لانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی پہلا پارہ اختتام کو پہنچے گا، اس امت کو جو ہے اللہ اس تاج کو عنایت کر دے گا۔ اور دیکھیں دونوں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ادھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں۔ ایک بیٹے اسحاق کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ زبردست یہ اس پوری فیملی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، بہت ہی قربانیاں ذکر کی گئی ہیں اور ان کے انعامات ذکر کیے گئے۔ ساتھ میں جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر کے منمانی کی نا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ یہ میرے باپ دادا ایسے تھے، کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسبتیں ان کو کام نہیں آ رہی، جو ان کے اوپر ذلت و مسکنت۔ آگے آپ دیکھیں گے بندر اللہ نے ان کو بنایا، خنزیر بنایا ان کو، ہے کون؟ نبیوں کی اولاد۔ تو یہ نہیں چلنے والا کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، میں بہت بڑا ان کا مرید ہوں، میرا بیت فلاں سے ہے، میری نسبت اس سے ہے۔ ارے نبی کی اولادوں کی نسبتیں کام نہیں آئیں، تمہاری نسبت نہ جان نہ پہچان، تم کو کون جانتا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتا، ان کو کچھ ہوش ہی نہیں کون ہے بھائی ہمارا کتنا مرید ہے، بتا دیں وہ۔ تو نسبتیں کام نہیں آتی، اس سچائی کو ان آیتوں میں بہت واضح کیا گیا ہے۔ آگے مسلسل یہی بیان پورا چلے گا آگے بھی، اور ان کا کردار دکھایا جائے گا، ان کو کیسے عزت دی تھی، وہ کیسے ذلیل کیا، وہی ہمارے سامنے بھی ہے۔ عزت ہمیں صحابہ کے دور میں ملی، آج ہمارے اوپر ذلت جو چھا رہی ہے اس کی وجہ سیدھا وہی ہے جو انہوں نے کیا، وہی ہم کر رہے ہیں۔ ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہی کب، اور فکری کب کیا، کب اللہ کی بات کو سمجھا ہم نے تو ثواب لوٹنے میں لگے ہوئے اور باقی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو تو سب سے زیادہ جو مقام ملنا چاہیے تھا، سب سے کم اللہ کی کتاب کو مقام دیا گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی پر ہیں ہم۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما، مولا کریم جب تک ہمیں دنیا میں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ایمان پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔